کے اندر روز مقدس جو تھا وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو گیا، آپ کی پیٹھ مبارک بیت المقدس کی طرف ہو گئی۔ تو ارشاد یہ فرمایا پروردگار نے قبل المشرق والمغرب ولکن البر، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف تمہارے چہرے ہونے سے بھی یہی نیکی نہیں ہے تو تمہارے چہرے بدلے رہے۔ نیکی پھر ہے کیا؟ نیکی دل کی کیفیت کا نام ہے، اوپر نیچے ہونے کا نام نیکی نہیں ہے، حج کرنے کا نام بھی نیکی نہیں ہے، عمرہ کرنے کا نام بھی نیکی نہیں، نماز پڑھنے کا نام بھی نیکی نہیں، یہ نیکی کی صورت ہے۔ نیکی یعنی نیکی دل سے ہو۔ اب مال کو تقسیم کر رہے ہیں، میں غریبوں کو بانٹتا ہوں، مجھے لوگ دیکھے بڑا رہی سے بس گویا کہ صرف نیکی نہیں کی، اس نے اپنے ساتھ بدی کر دیا، اپنا مال حرام کر دیا۔ قیامت اس میں پوچھ تاچھ ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، اس کی جان کو بنائے گی، کہاں سے آیا تھا، کہاں خرچ کیا ہے؟ کہ یا اللہ میں نے تو تیرے راہ میں خرچ کیا۔ ایک حدیث میں یہ تفصیل بھی آتی ہے، پوچھا جائے گا تو کہے گا یا اللہ میں نے حج آپ کے لیے کیا، میں نے لڑائی آپ کے لیے کی، فرمایا نا وہ تو نے دکھاوے کے لیے کی تھی، تجھے لوگ حاجی کہہ چکے ہیں۔ یا اللہ میں نے جنگ تیرے لیے کی، جان دی، فرمایا جائے نا میرے لیے نہیں، تجھے شاباش لینے کے لیے لوگ کہیں بڑا غازی ہے، بڑا مجاہد ہے، انہیں نام بری کے لیے یہ کام کیا تھا، تجھے وہ نام مل چکا، وہ انعام مل چکا، اس کی بات ہو چکی، تیرا شورا ہو چکا، مگر تو نے وہ میرے لیے نہیں کیا۔ پھر حافظ کی باری آئے گی، آجا حافظ جی قاری صاحب تو بھی آئے جی تو نے بتا کیا کیا؟ یا اللہ سوالی کو قرآن تیرے لیے پڑھ اللہ فرمائے کہ میرے لیے نہیں پڑھا، شہرت کے لیے پڑھا تھا، شہرت تیری ہو چکی، بہت اچھا قاری، بلے 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 بہت اچھا جی، اس کے تو کیا کہے ریکارڈ ہے، بس وہ تیرا ریکارڈ قائم ہو چکا۔ اگلی بات بتا، ذرا مایوس ہو تو بات کیا بتائے؟ تو مجھے یہ بتانا نیکی ہے کیا؟ نیکی دل کی کیفیت سے پیدا ہوتی ہے، دل کے درست ہونے سے اس کو نیکی ہے۔ دل غلط ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حکم ہوگا اچھا تو نے تو فلاں کے لیے نماز پڑھی تھی، وہ کہے بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، اس سے اس کا ثواب لے لیں، اس سے اس کا اجر لے لیں، میرے لیے تو پڑھی تھی، اجر کیسا؟ اللہ حاضر قیاس، اس پر تمام نیکیاں آپ قیاس کر لیں، میں تفصیل کروں گا تو سارا مضمون رہ جائے۔ اور یہ یاد کر لیں ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں میرا دل کیا کہتا ہے۔ اگر تو شاباش لینا چاہتا ہے پھر اس کو تو ٹھیک ہے، تو لے لے شاباش، بیٹھ آرام سے۔ اگر اللہ کی رضا لینا چاہتا ہے بہت اچھا، پھر آگے بڑھ، لوگوں کو پتہ چلے تو نیکی کرتا ہے، وہ بھی نیکی پر آئیں، دونوں طرح کا۔ قبلے کی طرف، مشرق کی طرف منہ ہونا، مغرب کی طرف منہ ہونا عبادات کے کرتے۔ رہی بات یہ کہ کل اس کی اجازت تھی کہ کوئی نمازی بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے اور کسی کا اس سے پہلے حکم تھا مشرق کی طرف منہ تھا، مدینہ المنورہ میں وہ بیت المقدس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ آج بھی اس کی اجازت ہے۔ آخر آنوں میں آج اجازت کیسے ہو گئی؟ آج تو مشرق کی طرف منہ کر کے نہیں سکتے، مشرق میں تو انڈیا ہے، ہمارا دشمن ہے، ہم کہاں منہ کر سکتے ہیں؟ بھائی جو فوج میں لڑ رہا ہے، فوجی جو مجاہد لڑ رہا ہے، ٹکرا رہا ہے دشمن سے، اس کے لیے حکم ہے وہ ایک ایک رکعت پڑھتے جائیں اور جہاد کے لیے واپس جاتے جائیں۔ وہ سواری سے نیچے اترے، ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھے، دو سجدے پورے کرے اور فوراً چلا گیا۔ اگر اس کو ڈر ہے میرا دشمن مشرق کی طرف آ رہا ہے، ایک سجدہ مغرب کی طرف، دوسرا مشرق کی طرف کرے اور یوں دیکھے باقی میرا دشمن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، دو سجدے پورے کیے، اٹھے جائے، جہاد میں شامل ہو جائے، پھر دوسرا آ جائے اور آ جائے، پوری پلٹون آ جائے۔ لیکن امام یہ نہ کرے گا، امام کا رخ اپنی طرف قبلہ ہی کی طرف ہے، اس کا رخ نہیں بدل لے گا۔ اگر امام کو کوئی ڈر پیدا ہوا، امام کو کوئی خوف پیدا ہوا، امام بھی پھر بدل لے، وہ بھی اپنا رخ بدل لے۔
وہ مشرق کی طرف کرے، مغرب کی طرف کرے، شمال کی طرف کرے، جنوب کی طرف کرے، ان کے کونوں کے سمتوں کی طرف جا کر سجدہ کرتے اس کی نماز ہوگی۔ اس کے لیے یہ بحث نہیں تو وہ ایسے کھڑا ہو ایسے کھڑا، بس کھڑا ہو جائے، اس کی عبادت ہو رہی ہے، وہ نماز میں شامل ہے، وہ جماعت میں شامل سمجھا جائے گا۔ تو نیکی پھر کیا ہوئی؟ دل کی کیفیت سے نیکی کہاں ہوگی؟ دل اگر ٹھیک ہے نیکی ٹھیک ہے، اگر دل ٹھیک نہیں تو نیکی بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج بیت المقدس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی بات چھپی نہیں۔ اور بیت المقدس کی تعمیر جنات نے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہم تعمیر میں شامل تھے، کب شامل تھے؟ کبھی بھی شامل نہیں تھے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے سے ہوا۔ اور رہی بات قبلہ ہونے کی، قبلہ وہ ہمارا بھی رہا، قبلہ اہل اسلام کا رہا، اہل اسلام کے ذمہ اس کی عبادت ہے۔ یہ عبادت کیا کر رہے ہیں؟ سلیمانی ہیکل بنائیں گے، مسجد ختم کر دیں گے۔ بالکل ہندوؤں والی چال ہے، ہر بے دین اپنا نیا رخ رکھتا اپنی بدبختی کے سبب سے۔ ہندو بھی کیا کرتے؟ مسجد گرا دو، مندر بنا دو۔ اب تو خیر فضا کچھ بدلی ہوئی ہے انڈیا کی، پہلے یہی کرتے تھے، مسجد گراؤ، بابری مسجد کے ساتھ جو کچھ ہوا ساری دنیا کے سامنے۔ ہر بے دین اپنا عبادت خانہ سمجھ کر بنانا چاہتا ہے۔ اگر باقی عبادت کرنا چاہتا ہے جہاں مرضی چلے جائے، جا کر عبادت کر لے۔ کہاں عبادت نہیں ہوتی مسلمان کی؟ سن لو یہ بات، پہلی امتوں کے لیے حکم اور تھا، اس امت کا حکم اور ہے۔ ان کے لیے عبادت خانے مخصوص تھے، اس کے سوا کہیں عبادت ہوتی نہیں تھی۔ مسلمان کے لیے جو چھٹی ہے، اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا، جہاں جی چاہے نماز پڑھ۔ ہمارے لیے تو حکم ہی آزاد ہے، بس نماز پڑھانے والا ہونا چاہیے۔ جنگل ہے، امام صاحب ساتھ ہیں، نماز پڑھا دو، امام صاحب، قاری صاحب، حاجی صاحب، وہی آپ کی ڈیری بھی ہے، آپ نماز جانتے ہیں، نماز پڑھا، وہی اذان، وہی تکبیر، وہی جماعت۔ قبلہ عمل کے ساتھ احترام کی فضا قائم کرنے کی بجائے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور دل آزاری کی جا رہی ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ حکومت ان مخالفین کا نوٹس لے، ان سے جا کر بولے، یہ کام حکومت کا ہمارا نہیں۔ لیکن عبادت کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے من آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین سارے رسولوں پر۔ ہم نے کبھی نہیں کہا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم یعقوب علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے ہیں آمن باللہ، آمنت باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلی، ہمارا یہ ایمان کا حصہ، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ جن کا ایمان نہیں وہ اپنے ایمان کا علاج کروائے، ہے بھی کہ نہیں ان کے پاس؟ آئے دن حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کبھی فراز اچھالتا ہے، کبھی اور کوئی اچھالتا ہے، کبھی عیسائی اچھالتے ہیں۔ ہماری طرف سے بھی کبھی سنا کہ ہم نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کبھی کوئی بات کی اور نہیں کی؟ کیوں؟ وہ تو قابل احترام شخصیات ہیں، ان کو برا کہنے والا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو گویا کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے، وہ آپ کا مخالف ہے۔ ہماری طرف سے ہمیشہ احترام کی فضا قائم رہی ہے، کفر کی طرف سے کبھی یہ نہیں ہوا۔ تو نیکی پھر کیا ہوئی؟ اللہ پر ایمان، یہ دل کی کیفیت۔
वलियौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान, ये दिल की कैफियत। वल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान, ये दिल की कैफियत। वल किताब, और किताबों पर ईमान, ये दिल की कैफियत। वल नबिय्यीन, और नबियों पर ईमान, ये भी दिल की कैफियत। तो फिर नेकी कैसे होगी? दिल की कैफियत से। जो नेकी करने लगो, खुदा के लिए सोच लिया करो ये नेकी कर रहा हूँ कि बुराई कर रहा हूँ, कि कुछ और करने लगा हूँ मैं, या मेरा ख्याल किस तरफ है, मैं क्या चाह रहा हूँ, ये नेकी है या बुराई है, ये क्या है। तो इस पर ख्याल करते हुए खुद से गौर कर लो, खुद ऊपर जा रहा है। वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, किताबों पर ईमान लाना, नबियों पर ईमान लाना। व आतल माला अला हुब्बिही, और माल को दो अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में। किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में माल दो। ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, ज़विल कुर्बा रिश्तेदारों को, वल यतामा यतीमों को, वल मसाकीन मस्कीनों को, वबन सबील मुसाफिरों को, वसाइलीन मांगने वालों को, वफिर रिकाब और गर्दनें छुड़ाने वालों को, व अकामत सलाह और नमाज कायम करो, व आता ज़कात और ज़कात अदा करो, वल मूफून बिअहदिही, और पूरा करने वाले हैं वो बिअहदिहिम अपने आहद को, इज़ा अहदू जब उन्होंने वादा कर लिया अपने अल्लाह के साथ, वस्साबिरीना और सब्र करते हैं, फिल बअसाई तंगदस्ती में, वद्दर्रा और जिस्मानी तकलीफ में, वहीनल बअस और जंग के वक़्त, उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, उलाइका यही है वो लोग, सदक़ू जो अपनी जुबान के पक्के और सच्चे हैं। इनका जुबान, इनकी जुबान और इनका दिल एक ही कहता है, एक ही करता है, एक ही सोचता है। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो लोग हैं जो हकीकी मानों में मुत्तक़ी और परहेज़गार हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।